اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ اعراف آیت نمبر 38 and 39، دو آیت پڑھنے جا رہے ہم۔ آیت نمبر 38، قال ادخلوا فی امم قد خلت من قبلکم من الجن والانس فی النار کلما دخلت امۃ لعنت اختها حتى اذا اداركوا فيها جميعا قالت اخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء اضلونا فأتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قال ادخلوا فی امم قد خلت، آیت نمبر 38۔ قال، اللہ نے کہا، اللہ کہے گا، مطلب قال ادخلوا، ادخلوا داخل ہو جاؤ، یعنی اللہ کہے گا ایسا، داخل ہو جاؤ، فی امم یعنی وہ جو تمہارے مطلب امم یعنی وہ جو پہلے کے جو جنریشن جو تھا، فی امم قد خلت جو گزر چکی ہے، اور یعنی کہ جو پہلے گزر چکے ہیں انہی کے ساتھ ابھی تم بھی داخل ہو جاؤ کہ وہ بھی داخل ہو چکے ہیں، تمہارے جو بھی مطلب بولتے نا بھائی بند، تو تمہارے جو ملتے جلتے تمہارے جیسے لوگ جو تھے پہلے وہ اندر جا چکے پہلے، تو ابھی تم بھی ان کی کمپنی میں جاؤ، تم بھی جاؤ ان کی کمپنی میں، ان کے ساتھ جاؤ اندر آگ کے اندر۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ادخلوا فی امم قد خلت من قبلکم، تم سے پہلے جو داخل ہو چکے تھے اس میں تم بھی جاؤ، من الجن والانس، تو وہ جناتوں میں سے بھی تھے اور انسانوں میں سے بھی تھے، فی النار آگ میں۔ تو آگ میں جو پہلے داخل ہو چکے ہیں تم جیسے لوگ، یعنی کہ تمہاری طرح کے، اور اب تم بھی ان کے ساتھ جاؤ اندر آگ میں۔ تو پہلے کی جنریشن جو اندر جا چلی گئی، اب اس کے بعد کی جنریشن کو کہا جا رہا ہے تم بھی اندر جاؤ۔ کلما دخلت امۃ لعنت اختہا، تو جب اندر داخل ہوتی ہے ایک امت یعنی کہ ایک جنریشن یا پھر ایک پورا گروہ لوگوں کا، تو جب وہ داخل ہوتا ہے اندر تو جو اندر ہے وہ ان پہ لعنت کرتا ہے، کیونکہ اندر رش بڑھتا ہے نا، اندر رش بڑھتا ہے، پھر ان لوگوں کو گھچ پچ ہوتا ہے، اور ان لوگوں کے لیے اور بھی اندر، یعنی کہ ویسے ہی آگ میں ہو تم اور اس کے بیچ میں اور لوگ اندر آتے جا رہے ہیں کہ بھرتے جاؤ۔ ہاں، تو جیسے کہ مطلب جو دیکھتے ہیں نا ہم کہ مطلب انڈیا کی ٹرینوں کے اندر وہ جو 3rd کلاس کا ڈبہ رہتا ہے اس میں کیسے لوگ بھرتے چلے جاتے ہیں، تو وہ ویسے بھرے ہوئے لوگ یعنی جن کو سانس بھی لینے نہ ملے۔ تو اب یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ ایوری ٹائم جب اندر داخل ہوتی ہے ایک امت یعنی جو بھی لوگوں کا گروپ، تو وہ لعنت اندر جو ہے وہ کرتا ہے ان کو، جو اختہا کا مطلب ہے ان کی، یعنی کہ مطلب جیسے جو لوگ ہیں وہ، یعنی ان کی طرح کی امت کے لوگ، یعنی اس کو بولیں گے سسٹر پیپل۔ تو حتی اذا ادارکوا فیہا جمیعا، تو جب تک کہ سب کے سب اندر اونڈے لے جائیں، یعنی کہ سب کے سب اندر آ گئے، ان کے اندر جمع ہو کے پورے کے پورے، قالت اخراہم لأولاہم، تو پھر کہا اس میں جو پہلے اندر مطلب جو چلے گئے تھے، تو وہ جو پہلے چلے گئے تھے انہوں نے بعد والے جو، یعنی کہ ابھی جیسے کہ ابھی جو بعد والے انٹر ہوئے ان کو کہا کہ رب، ان کے لیے کہا مطلب ربنا، کہ اے ہمارے رب، ہؤلاء یہی ہے وہ، یہی لوگ ہیں کہ اضلونا، کہ انہوں نے ہم کو بھٹکایا۔ تو جو لاسٹ یعنی کہ میرے خیال سے شاید میں نے کچھ بولنے میں گڑبڑ تو نہیں کی، کہ دیکھو ایسا ہے یہاں پر، میں پھر سے بولتی ہوں کہ جو قالت اخراہم،
تو جو بعد والے جو یعنی کہ انٹر ہوئے نا، لاسٹ جو انٹر ہوئے لاسٹ، تو وہ اپنے فرسٹ والوں سے کہہ رہے تھے، یعنی سمجھو ان کے بڑے بوڑھے بزرگ جو بھی ہو، سمجھو ان کو وہ کہہ رہے تھے جو بعد میں داخل ہوئے، کیونکہ فالوورز تھے نا وہ ان کے، تو یہ پہلے سے اندر بیٹھے ہوئے بڑے بوڑھے جو بھی ہے، یہ بعد والے جو انٹر ہوئے ابھی، تو وہ ان کو کہتے ہیں ربنا ہؤلاء اضلونا، کہ ربنا یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہم کو بھٹکانے کا کام کیا، یعنی کہ جیسے کہ جو بعد کی جو ینگ جنریشن ہے وہ بڑوں کو، بڑے بوڑھوں کو فالو کر رہی ہے نا، تو اب وہ اللہ کے پاس شکایت کر رہے کہ یہ لوگ ہیں جنہوں نے ہم کو بھٹکایا، اضلونا فاتہم عذابا ضعفا من النار، تو ان کے لیے تو ڈبل عذاب کر، یعنی انہوں نے ہم کو بھٹکایا نا تو ان کو تو ڈبل عذاب دے آگ کے اندر۔ قال لکل، اب اللہ نے کہا لکل ضعف ولکن لا تعلمون، سب کے لیے ڈبل ہے، اللہ نے کہا لکل ضعف، سب کے لیے ڈبل ہے، تو اب ولکن لا تعلمون، لیکن تم نہیں جانتے، یعنی تم کو پتا نہیں ہے، تم کو معلوم نہیں ہے کہ سب کے لیے ہی اس میں اب ڈبل ہی ہے عذاب، کیونکہ جو بھی سہ رہا ہے وہ آگ کا عذاب ہی تو سہ رہا ہے، تو آگ کا عذاب کوئی میٹھا کوئی لڈو تو نہیں ہے، تو وہ تو سہنا ہی پڑے گا، اور وہ ڈبل کیا ٹیبل کیا کیسے ماپو گے، اس کو تولو گے، اسی لیے اللہ نے کہا کہ تم لیکن وَلَٰكِن لَا تَعْلَمُونَ، لیکن یہ جانتے نہیں، تم جانتے نہیں۔ He will say, enter you in the company of the peoples who passed away before you, men and jinns, into the fire. Every time a new people enters, it curses its sister people that went before, until they follow each other all into the fire, says the last about the first. Our Lord, it is these that misled us, so give them a double punishment in the fire. He will say, yani Allah will say, doubled for all, but this you do not know. تو اس کی اب نوٹ ہے 1019. The earlier generations committed a double crime. یعنی سمجھو کہ جو پہلے کے لوگ تھے بڑے بوڑھے، انہوں نے ڈبل یعنی کہ جرم کمایا ہے، انہوں نے جو بھی انہوں نے کیا نا، تو وہ اب ان کا ڈبل یعنی کہ جرمانہ ہے، اور تو وہ نمبر 1 جو ہے ان کا وہ یہ ہے کہ دیئر اون سنز، یعنی جو انہوں نے خود نے اپنے گناہ کمائے وہ ایک ہے سب سے پہلے، پھر ڈبل کیسے ہوا؟ تو نمبر 2 جو ہے وہ یہ ہے، دا بیڈ ایگزامپل دے سیٹ فار دوز دیٹ فالوڈ، تو انہوں نے جو اپنے بعد والے جو لوگ ہیں جو ابھی ینگ ہے، بچے بڑے ہو رہے ہیں، ان کے سامنے ایک غلط مثال قائم کی، ایک غلط مثال قائم کی اپنے ینگسٹر، اپنے بچوں کے لیے، تو اب اس کا عذاب بھی ان پر بھی آئے گا، لیکن کہ یہ تھوڑی بچ جائیں گے اگر یہ لوگ اپنا صحیح دماغ استعمال نہیں کر رہے، تو یہ نہیں بچ جائیں گے جو ینگسٹر ہے، مگر وہ بڑے بوڑھے جو ہے جنہوں نے ایک غلط ایگزامپل سیٹ کیا ہے، تو اس کا تو ان کو ڈبل ملنا ہی ہے نا عذاب۔ وی آر ریسپانسبل ناٹ اونلی فار آور اون مسڈیڈس، یعنی ہم اپنے جو بھی گناہ کریں گے، غلط حرکتیں کریں گے، تو ہم اس کی ذمہ دار ہم خود ہیں، مگر صرف ہم اسی کے ذمہ دار نہیں ہیں، بلکہ بٹ فار دوز وچ آور ایگزامپل اینڈ آور ٹیچنگ ٹو آور جونیئرز میں انڈیوس دیم ٹو کمٹ، بلکہ وہ بھی ہوگا کہ جو تم نے اپنے بعد والے لوگوں کے لیے جو مثالیں قائم کی، یا سمجھو جو ان کو تم نے سکھایا، اپنے چھوٹے جو بھی بچے ہوتے ہیں، جیسے انسان کے بچے بھی ہوتے ہیں، ٹیچرز کے لیے ان کے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، اور خاندان کے لوگ ہوتے بڑے بوڑھے، اس کے بعد کے لوگ جو جوان ہوتے، پھر ان کے بچے جو ہوتے وہ جو بعد میں جوان ہوں گے، تو ایسے ہی یہ نسل در نسل پھر چلتا رہتا ہے نا۔ تو جب انسان جو ہے اگر اپنی غلط
مثالیں ان کے سامنے رکھے یا ان کو سکھائے غلط باتیں. جیسے کبھی کبھی ماں باپ بھی اپنے مطلب اولادوں کو غلط باتیں سکھاتے, غلط ان کو حرکتیں کرنے کی سکھاتے, تو وہ چیز کا بھی تو عذاب ان پہ ہی آئے گا نا, کیونکہ تم وہ بچے کو انکریج کرتے ہو کہ کر یہ کام, کچھ نہیں, تو وہ کمٹ کرتا ہے پھر. تو اس وجہ سے جو بچے کو تم نے غلط تربیت دی ہے, اب اس کا عذاب بھی تم پر آئے گا, مینس دگنا عذاب, پلس وہ بچہ بھی نہیں چھوٹ جائے گا اگر وہ کر رہا ہے تو وہ بھی اس پر بھی آئے گا. ایسے ہی ایک ٹیچر, اس کے اسٹوڈنٹ, یا پھر جو خاندان کے بڑے بوڑھے, یا پھر جو بھی ایک معاشرے کے لوگ, اس طرح سے سبھی لوگ ہیں, سب ایک دوسرے کو جو بھی فالو کر رہے غلط کام میں, وہ سب. But it does not lie in the mouth of the juniors to ask for a double punishment for seniors. لیکن جو ابھی سب جو اندر جو پہلے کے جو بوڑھے آ گئے اندر, بڑے بوڑھے جہنم کی آگ میں, اور وہ جل رہے ہیں وہاں, اور اب یہ بعد کا جنریشن جو ہے اس میں پھینکا گیا, تو یعنی ان لوگوں کے لیے یہ بات ایسی نہیں ہے کہ یعنی اپنے بڑوں کے لیے تم ڈبل عذاب مانگو ان کے لیے, کہ ان کے لیے ڈبل عذاب, مگر تم مانگ بھی رہے ہو تو کس لیے مانگ رہے ہو؟ دا موٹو از ناٹ جسٹس, اس لیے کہ تم کوئی عدل اور انصاف کے لیے نہیں مانگ رہے ہو, بٹ پیور اسپائٹ. تمہارے دل کے اندر ان کے لیے جو بغض ہے, جو کینہ ہے, جو غصہ ہے, وہ ہے جس کی وجہ سے تم یہ بول رہے کہ اس کو ڈبل عذاب دو, وچ از اٹ سیلف اے سن. کیونکہ کسی کے لیے بھی دل میں بغض, کینہ, کپٹ, اسپائٹ رکھنا یہ خود ہی ایک گناہ کا کام ہے. تو اگر وہ بعد کے آنے والے لوگ بھی اگر یہ بات بول رہے تو وہ خود بھی وہ بھی ایک اور گناہ کر رہے ہیں. فردر دا لیٹر جنریشنز ہیو ٹو آنسر فار ٹو تھنگس. اور بعد والی جو نسل ہے ان کو بھی دو چیز کا جواب دینا پڑے گا. یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی ایک ہی سنگل عذاب میں نہیں چھوٹ جائیں گے. ان کے لیے جو دو ہے وہ یہ ہے کہ دیئر اون سنس, کہ انہوں نے جو اپنا خود کا گناہ کمایا وہ ایک. نمبر 2, their failure to learn from the past, from the experiences of those who preceded them. یعنی تم سے پہلے جو لوگ تھے ان کے ساتھ کیا ہوا, یا پہلے کے جو بھی جیسے قومیں تھی, بستیاں تھی, ان کے اوپر عذاب آیا, تو وہ عذاب کو دیکھنے کے بعد اگر تم نہیں سمجھے, اس میں بھی تم فیل ہو گئے, کہ تم سبق سیکھتے, اس میں عبرت حاصل کرتے, لیکن عبرت حاصل کرنے کی جگہ تم فیلئر ہوئے ہو, تو یہاں پر کہا گیا کہ وہ جو تمہارا گناہ ہے کہ تم نے ان کو دیکھ کر بھی خود کو نہیں سدھارا, ان کو دیکھ کر بھی تم نے مطلب اپنے ایکسپیرینس سے تم نے کچھ مطلب صحیح خود کو نہیں کیا, کہ جو تم سے پہلے گئے تم کو پتہ چل گیا ہاں بھئی یہ لوگوں کے ساتھ ایسا ہوا یا یہ لوگوں نے ایسا کیا, تو تم نے خود کو کیوں نہیں سدھار لیا, تم اس میں کیوں فیل ہو گئے, تو یہ تمہارا دوسرا گناہ ہو گیا. تو ان کا بھی ڈبل ہو گیا نا, تبھی تو اللہ نے وہاں کہا دو سب کے لیے ڈبل, کیونکہ تم کون سے مطلب ایسے ہو کہ چھوٹ جاؤ, تمہارا بھی ڈبل ہے. They should have an advantage in this respect, being in the foremost files of time, but they did not learn. جبکہ جو وقت سے پہلے جو لوگ تھے ان کو دیکھ کر اس لحاظ سے تمہارے اندر یہ آ جانا چاہیے تھا کہ تمہارے لیے اس کے اندر ایک فائدہ تھا کہ تم ان کو دیکھ کے سبق سیکھتے, لیکن تم نے نہیں سیکھا. They did not learn. انہوں نے کوئی عبرت حاصل نہیں کی, تو اب یہ ان کا گناہ ہوا نا. Thus there was nothing to choose between the earlier and later generations in the matter of guilt. اگر ان کے گناہ کے تعلق سے, ان کے گلٹ کے تعلق سے اگر کچھ بھی چیز یعنی کہ جیسے تم کچھ ہے نہیں جو چوز کرنے کے لیے ان کے بیچ میں درمیان میں, کہ وہ جو پہلے والے تھے انہوں نے کیا کیا ان کا بھی ڈبل, جو بعد والے تھے ان کا کیا ان کا بھی ڈبل. بٹ ہاؤ فیو پیپل انڈرسٹینڈ دس. لیکن بہت ہی کم لوگ ہیں جو اس بات کو سمجھتے ہیں. اور پھر یہ کہ جیسے کہ ہم سے کہا گیا تھا سورہ انعام میں آیت نمبر 160 میں کہ وی ور ٹولڈ دیٹ گڈ واز ریوارڈڈ 10 فولڈ, کہ جیسے ایک بھلائی ایک نیکی کا کام جو ہے اس کا تم کو 10 گنا ثواب ملے گا. بٹ ایول واز پنشڈ اکارڈنگ ٹو اٹس گلٹ.
ان پرفیکٹ جسٹس. لیکن جو ایول ایک کمایا تم نے تو عدل اور برابر انصاف کے ساتھ اس ایک گناہ کا تم کو اس ایک ہی گناہ کے مطابق تم کو سزا دی جائے گی. لیکن دس ورس از نو وے انکنسسٹنٹ ود اٹ. 2 crimes must have a double penalty. کیونکہ جب جرم ہی تمہارا 2 ہے تو یہاں پر یہ تو نہیں ہو سکتا کہ 2 جرم کی ایک سزا. نہیں، ڈبل ہی پینلٹی ہوگی. اس لیے وہ آیت سے اس کا کنیکشن یہ نہیں ہے. وہاں پر الگ بات ہے، یہاں الگ ہے. پھر ہے نیکسٹ آیت نمبر 39. وقالت اولاہم لاخراہم. پھر کہا جو پہلے، یعنی وقالت اولاہم لاخراہم فما کان لکم علینا من فضل فذوقوا العذاب بما کنتم تکسبون. وقالت اولاہم لاخراہم، تو کہا پھر وہ پہلوں نے بعد والوں سے. لاخراہم فما کان لکم علینا، تو دیکھ لو تمہارے لیے ہمارے پر کوئی من فضل، کوئی ایسا فضل تم کو نہیں مل جائے گا کہ تمہارا کوئی فائدہ نہیں ہو جائے گا کہ تم اگر ہمارے لیے جیسے ان لوگ نے بولا نا کہ اس کو ڈبل عذاب دو، تو تمہارا اس میں کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. کیونکہ فذوقوا العذاب، چکھو اب تم بھی عذاب کا مزہ. تو عذاب جو ہے اس کا مزہ تم بھی چکھو. فذوقوا، ذائقہ ورڈ اسی سے. فذوقوا العذاب بما کنتم تکسبون، جو کہ تم کرتے آئے ہو، یعنی جو بھی تم نے تکسبون یعنی کسب آیا اندر. کسب یعنی کہ جو بھی محنت کر کے تم نے کمایا ہے، یعنی کہ گڈ اور ایول. مطلب تو جب ایول کمایا ہے تو اب ایول کا تو تم کو مزہ چکھنے کو ملے گا نا. تو یہاں پر کہا گیا کہ تمہیں ہمارے پر کوئی فضل حاصل نہیں ہو گیا، سمجھے؟ کہ تم جو کہہ رہے تھے، یعنی جیسے ایک دوسرے کو لوگ لعنت ملامت کر رہے ہوں گے نا جہنم کے اندر، کہ تم تو کہہ رہے تھے نا کہ ان کو ڈبل عذاب دو، ان کو ڈبل عذاب دو. تو تمہارا کوئی اس میں فائدہ ہوا کیا؟ دیکھو تم بھی ڈبل عذاب میں ہی ہو، تو چکھو اب یہ مزہ جو تم کر کے آئے ہو. یعنی جیسے ان لوگ خود کر کے نہیں آئے کچھ بھی. Then the first will say to the last, see then, no advantage have you over us, so taste you of the chastisement for all that you did. یہاں پر چوتھا رکوع جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے اس آیت پہ 39. اور اس آیت کے اندر ایک نوٹ ہے 1020. نوٹ 1020. Wrong doers have really no sense of honor towards each other. گناہ کرنے والے لوگ جو ہوتے ہیں، غلط کام کرنے والے لوگ، ان کو اس چیز کا کوئی احساس ہی نہیں ہوتا، کوئی سینس ہی نہیں ہوتا. آپس میں ایک دوسرے کے لیے کوئی عزت نہیں ہوتی. یعنی جو بھی ایول لوگ ہیں، رانگ ڈوئرز لوگ ہیں، وہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے کوئی ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے عزت نہیں ہوتی. آنر امنگ تھیوز، برٹش یہ ہے نا کہ آنر امنگ تھیوز از این ایکسپشنل، یہ ایک الگ ہی بات ہے، ناٹ این آرڈینری ایکسپیرئنس. یعنی یہ کوئی عام تجربے کی بات نہیں ہے کہ چوروں کے اندر بھی ایک دوسرے کے لیے عزت ہوتی ہے. وہ یہ کہ اگر ایک چور ہے تو وہ دوسرے کا، یعنی جو چور لوگ آپس میں ہوتے وہ ایک دوسرے کی چوریاں نہیں کر رہے ہوتے یا ایک دوسرے کے لیے کچھ ایسا نہیں کر رہے ہوتے. تو یعنی اسی لیے ایسا بولا جاتا ہے. لیکن مگر اصلی بات یہی ہوتی ہے کہ وہ چور بھی جو ہے وہ آپس میں ان لوگوں کا بھی، لیکن ایک دوسرے کے لیے کوئی عزت نہیں ہوتی ہے. In real life, guilt and crime are apt to indulge in mean spite and bitter recriminations against accomplices. تو اب جو ہماری جو ریئل جو زندگی ہے حقیقت میں، اس کے اندر جو بھی گناہ ہے، جرم ہے، اس سے جو بھی یہ کرنے والے لوگ ہیں نا، ان کو آپس میں، یعنی جو اس گناہ میں سب میں ملبوس ہے، تو وہ لوگوں کا آپس میں ایک دوسرے کے لیے نا بہت ہی خنس اور غصہ اور اس طرح کا ان لوگ کا رہتا ہی ہے. اور وہ بالکل تیار کھڑے ہوتے ہیں
کہ جب بھی اس میں سے کوئی پکڑا جائے یا کچھ بھی ہو تو وہ فوراً ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی کرتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر جوابی، یعنی کہ جیسے کہ الزام لگانا، تہمت لگانا، کیونکہ وہ لوگ آپس میں، یعنی کہ جو آپس میں وہ لوگ وہ ہے نا، جیسے جرم، ایک جرم ہے اس میں وہ لوگ سب کے سب بولتے ہیں نا کہ ساتھی ہے، اس میں شریک جرم ہے، تو وہ لوگ ایک دوسرے کے اوپر فوراً الٹ دیتے ہیں، جو بھی تہمت ہوتی ہے وہ ایک دوسرے پہ ڈال دیتے ہیں۔ یہ طریقہ ہوتا ہے رانگ ڈوئرز کا۔